آج اسی دولت کی تو ضرورت ہے ہر مسلمان کو جس سے ہر دشمن اور ہر باطل طاقت خوف سے تھرا رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی عشق رسول کی طاقت ہے، محبت مصطفیٰ کی لازوال دولت ہے۔ اس طاقت سے، اس دولت سے آج پوری دنیا تھراتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کسی معاملے میں، حساس ہوتے ہیں کسی معاملے میں، تو ان کے قتل کرنے پر، ان کو لوٹ لینے پر نہیں، بلکہ جب ان کے نبی کے نام پر چھیڑا جائے یہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کو دہرا کر دیکھ لیں، پڑھ کر کے دیکھ لیں، ہر زمانے میں مسلمان اس نام سے زیادہ حساس ہوتے رہے، اور آج بھی بحمدہ تعالی مسلمانوں کے جذبات اسی طرح باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لبرل ہو گئے ہوں گے، کچھ سیکولر ہو گئے ہوں گے، یا کچھ ووٹ اور نوٹ کے چکر میں پڑ گئے ہوں گے، لیکن مجھ فقیر کو اتنی بات کا احساس تو ہے کہ ہندوستان بھر کے جن جن علاقوں میں میں ابھی دورے کیا یا جلسوں میں گیا، بڑے بڑے مالداروں کو تو نہیں دیکھا، سیاسی نیتاؤں کو تو نہیں دیکھا، لیکن جلسے میں آنے والے غریب نوجوان، غریب بچوں کو دیکھا کہ اگر یہ مچلتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے نام پر مچلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اے سنی نوجوانوں، دنیا کو بتاؤ، لٹ گیا تو لٹ جانے دو ہمارا سب کچھ، مال تم لے لو، دولت تم لے لو، طاقت، سیاست، قیادت، حکومت سب تم لے لو، لیکن پوری دنیا مل کر کے بھی مجھ سے میرے عشق رسول کی دولت چھین نہیں سکے گی، یہ نہیں نکال سکے گی۔ اس لیے کہ یہ جو قوم ہے یہ بلال حبشی کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خالد بن ولید کی وارث ہے، یہ جو قوم ہے یہ خباب ابن الارت کی وارث ہے۔ ہماری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ تمامی حضرات کو اس زمانے میں ڈر کر جینے کی ضرورت بھی نہیں۔ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، علماء بھی عوام بھی، الحمدللہ اب علماء بولنے لگ گئے اپنی ممبروں سے، اور مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی آواز اپنے علاقے تک، کسی کی آواز ملک بھر میں، کسی کی آواز دنیا بھر میں، لیکن علماء اپنی اپنی جگہ پر بیدار نظر آ رہے ہیں۔ ان میں جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی امانت عطا کی ہے تو کبھی پلٹ کر کے مجدد الف ثانی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا ہے تو کبھی کفایت علی کافی کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوم کی امامت عطا کیا ہے تحفے میں، تو ان علماء کو چاہیے کہ امام احمد بن حنبل کو بھی پڑھ لیں، کہ جنہوں نے 300 کوڑے کھائے لیکن اپنی حق بات پر جمے رہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، آج نہیں لاکھوں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ رسول پاک کی محبت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم جس طرح بھی سفر کر رہے ہیں، کسی غرض اور کسی لالچ سے نہیں۔ ہماری قوم کے بچے اگر بیدار ہو گئے تو بس کافی ہے، میں قبر میں بھی آرام سے سوؤں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں رہے گی کہ اب اس کے بعد یہ قوم کیا کرے گی۔ ایک نوجوان بھی اگر کھڑا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہر دور میں لاکھوں نہیں آتے، ایک صلاح الدین آتا ہے، ایک شہاب الدین آتا ہے، اور اللہ کریم اس کے ذریعے سے لاکھوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اور مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ امت مصطفیٰ کے ان غیور جوانوں میں کوئی جوان اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو نبی کے عشق سے پورے کائنات کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ حضور پاک کی محبت سے ساری دنیا کو سیراب بھی کرے گا انشاءاللہ۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری آزادی ہے ہم یہ چیزیں بول کر رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر۔
سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، ظالموں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا، یہ افضل جہاد ہے۔ علماء کو اللہ نے زبان عطا کیا، یا تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے تو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ظلم کو سہنا اور ظلم کے ساتھ خاموش رہنا بھی ظالموں کی علامت ہے۔ آج جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلام، مسلمان، قرآن، رسول، اللہ کی ذات کو نشانہ بنانا، اور یہ کیڑے مکوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھونکنے سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اور رہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ، ان کی سیرت طیبہ طاہرہ کا معاملہ، تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ آج کی جو ضرورت ہے میرے عزیزوں، وہ ہمارے اتحاد کی، ہماری یونٹی کی، یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صفوں کے ذریعہ عطا فرمایا۔ آپ مسجد جاتے ہیں، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے۔ جب امام کے پیچھے آپ صف لگاتے ہیں تو کیا آپ اپنے دائیں جانب والے بائیں جانب والے کو دیکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ ادھر امیر کھڑا ہے، ادھر امیر کھڑا ہے، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا، ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، ادھر نیتا جی کھڑے ہیں، پھر بیچ میں کھڑا رہوں گا؟ نہیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو نہ اپنے دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، شانے سے شانہ لگاتے ہیں۔ یہ جو اتحاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، دنیا کی دوسری قوموں میں ڈھونڈنے سے بھی تمہیں نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جمعہ کے دن آج پوری دنیا اس بات سے بھی پریشان ہے کہ ان کو 1000 توڑو بغیر اعلان کیے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ادھیکاری ہیں، میں نام ذکر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں تو معاملات تو اپنی جگہ پر، لیکن جب جب آپ کا جمعہ آتا ہے تو ہمیں ٹینشن بڑھ جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اتنا کراؤڈ جمع ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیا کریں، اور اس پر مزید یہ کہ اندر جانے کے بعد مسجد میں باہر نکلتے ہیں تو جذبات سے بھرے ہوتے ہیں، بھاؤک ہوتے ہیں، اور یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میرے عزیزوں، مسلمان آتنکی نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنا اس کی عادت نہیں ہے، لیکن ایک محاورہ مشہور ہے، تم کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو یہ تو دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ ایک جانور کو بھی اگر آپ زبردستی چھیڑو گے تو پلٹوار کرتا ہے۔ انسان کو تو اتنا حق ہے ڈیفنس کا۔ اگر یہ مسلمان بھاؤک ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تو یوں ہی نہیں بلکہ ان کے کرنٹس کے تار کو جب تم چھیڑتے ہو، میرے مصطفیٰ کی ذات کو جب تم نشانہ بناتے ہو تو یہ بے قابو ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے اوروں کے دھارمک شخصیات کے ساتھ جیسا رشتہ ہوتا ہے ویسے مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ ویسا نہیں ہے جیسے اور لوگ کبھی عبادت بھی کر لیں اور کبھی توڑ کے کھا بھی لیں اپنے خدا کو۔ ہمارا رشتہ وہ نہیں ہے کہ کبھی اپنے خدا کے سامنے جھک بھی جائے اور کبھی اس کو لات اور ہاتھ سے مار بھی دے۔ نہیں، مسلمان اپنے نبی سے رشتہ جو رکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بات آئے تو ہاتھ اور پیر نہیں اپنی گردن بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ جانیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہوتی ہیں اور خوشی خوشی ہوتی ہیں، اور یہی تو بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں